السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، امید کرتے ہیں آپ سب سلامت ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آن لائن لیکچر سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ قبل اس کے کہ ہم آج کا موضوع شروع کر لیں، تھوڑا بہت میں آپ کو یاد دلا دوں، وہ یہ کہ لاسٹ ویڈیو لیکچر سیریز میں ہم نے سبق فی ماحولیاتی آلودگی کو پڑھا تھا۔ وہ سبق مکمل ہو چکا ہے۔ غالباً 3 لیکچرز میں ہم نے اس کو مکمل کیا، چونکہ طویل تھا، ضخیم تھا۔ تو اب اس اکائی کے سبق کے جو سوالات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کیے جائیں گے اور آپ کو اس بات کے لیے اطلاع بھی دی جائے گی۔ تو آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے کائنات کا وجود ہوا، خالق کائنات نے اسے رونق بخشی، مختلف قسم کے شہر انسانوں نے بسائے جو اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے اور اپنے پسندیدہ اور خوبیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور و معروف ہیں۔ تو اسی طرح سے ہماری ریاست کا ایک حصہ جموں، تو جسے راجہ جامو لوچن جو ہے انہوں نے ہی بسایا تھا۔ تو کس طرح بسایا تھا، کیسے بسایا تھا، یہی چیز آج اس موضوع کے حوالے سے، یعنی کہ راجہ جامو لوچن جس کا نام ہے، اسی سبق میں اس کا مفصل انداز میں احاطہ کیا گیا ہے۔ اب سب آ جائیں پیج نمبر 125 پر۔ تو شروع کرتے ہیں ہم پہلا پیراگراف۔ آپ نے بہت سے راجاؤں کے بارے میں سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، لیکن آج کل ایسے راجا کا حال بیان کیا جائے گا جو بڑا فیاض اور سخی تھا۔ اس راجا کا نام جامو لوچن تھا۔ اس کا ایک بھائی بھی تھا، وہ بھی راجا تھا۔ اس کا نام باہو لوچن تھا۔ جامو لوچن کے راج میں رعایا خوشحال تھی۔ لوگ امن و سکون سے زندگی بسر کرتے تھے۔ کہیں کوئی محتاج نہ تھا، اناج کی کمی نہ تھی۔ دور دور سے لوگ سیاحت کی غرض سے یہاں آیا کرتے تھے۔ راجا کے دربار میں ہر شخص کو جانے کی اجازت تھی۔ وہ خود بھی ہر ایک فرد کی سننے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ راجا نے اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی سرکاری اہلکار کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے۔ راجا کے اس حکم کی سبھی تعمیل کیا کرتے تھے۔ راجہ جامو لوچن کو ادب سے بڑا شغف تھا۔ اس نے اپنے دربار میں متعدد ادیب و شاعر جمع کیے تھے۔ راجا نے اپنے دربار میں کئی قصہ گو بھی رکھے تھے۔ وہ ان سب سے اچھی اچھی باتیں، قصے، کہانیاں سنتا اور خوش ہوتا تھا۔ وہ کبھی کبھی ان ادیبوں اور شاعروں کو انعام و اکرام سے بھی نوازتا۔ دربار میں اکثر شعر و ادب کی محفلیں منعقد ہوا کرتی تھیں۔ تو راجہ جامو لوچن، تو آپ سب اس بات سے واقف ہوں گے کہ راجہ کہتے ہیں ہم بادشاہ کو۔ تو فرماتے ہیں کہ اب تک آپ نے بہت سے راجاؤں کا نام سنا ہوگا، بہت سے بادشاہوں کا نام سنا ہوگا، جس طرح سے مغلیہ سلطنت
کہ بہت سارے بادشاہ تھے جیسے ظفر شاہ، اور اسی طرح سے بہت سے راجا جن کا ذکر ہوا تو یا پھر ہم نے نام سنا ہوگا، ہم سنتے آ رہے ہیں ان راجاؤں کا نام. تو اسی طرح سے آج ہم ایک ایسے راجا کا، ایک ایسے بادشاہ کا حال و قصہ بیان کیا جائے گا جو بڑا فیاض اور سخی تھا. یعنی فیاض کہیں گے ہم، فیض پہنچانے والا، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا، اور سخی کہیں گے ہم ایسے شخص کو جو سخاوت کرتا ہو، جو ان لوگوں کی مجبور ہوتے ہیں، جو فقراء ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، ان کی مختلف طرح سے مدد کر دے. کہ سخاوت کرنے والا بادشاہ تھا. یعنی یہ راجا جو ایک تو فیاض بھی تھا، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا تھا، اور دوسری بات اس میں ایک خوبی تھی کہ سخی تھا. اس راجا کا نام جامبو لوچن تھا. یعنی کہ جامبو لوچن کی دو بڑی خوبیاں تھیں، ایک تو وہ فیاض تھا، دوسرا وہ سخی تھا. کہتے ہیں کہ اس راجا کا یعنی جامبو لوچن کا ایک بھائی بھی تھا، اور اس بھائی کا نام باہو لوچن تھا. تو جامبو لوچن جو ہے اس کی راج تاج میں، یعنی اس کے دور حکومت میں رعایا، یعنی جن پر یہ حکومت کرتا تھا، وہ بڑے خوش تھے، خوشحال تھے. نہ صرف وہ خوشحال زندگی گزارتے تھے بلکہ اس راجا سے یعنی بادشاہ سے بھی وہ کافی خوش تھے. یہ لوگ جو ہیں یعنی کہ اس وقت کے لوگ وہ امن و چین اور امن و سکون کی زندگی اختیار کرتے تھے، اور ہاں کوئی کسی کا محتاج نہ تھا. وہیں اناج، کھانے پینے کی چیزوں کو کہتے ہیں، جیسے گیہوں، چاول، دال، مکئی وغیرہ، تو اس کی بالکل بھی کمی نہیں تھی. دور دور سے لوگ جو ہے سیاحت کی غرض سے یہاں آیا کرتے تھے. اور ہاں راجا جو ہے اس کے دربار تک ہر ایک کو رسائی حاصل تھی، چاہے وہ چھوٹا تھا، بڑا تھا، امیر تھا، غریب تھا. اور ہاں راجا جو ہے اس نے سب کو، یعنی کہ اس کے ماتحت جو اہلکار ہیں، ان کو اس بات کی اطلاع دے دی تھی، انہیں اس بات کے لیے پابند بنایا تھا کہ ہر ایک کو اجازت دی جائے جو مجھ سے ملنے کی غرض سے آ جائے، جو کوئی فریاد لے کر میرے پاس آ جائے. اور یہاں کوئی اونچ نیچ، رنگ و نسل، ذات پات، امیر و غریب، مرد و عورت، چھوٹا بڑا، غرض کہ کوئی بھی آ جائے تو اس سے ملنے کی اجازت دی جاتی تھی. تو کہتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے اس کی ایک اور خوبی تھی، وہ یہ کہ وہ ہمہ وقت یعنی کہ ہر وقت اپنی اس رعایا کی، اپنی اس قوم کی فریاد سننے کے لیے تیار رہتا تھا. کہتے ہیں ہم کہ 24/7 اس کی یہاں سروس اویلیبل تھی، یعنی کہ اپنی اس قوم کی رعایا کی بات، شکایت جو بھی انہیں ہو تو سننے کے لیے ہمہ وقت ہی تیار رہتا تھا. اور ہاں ایک اہم اعلان جو انہوں نے کروایا تھا وہ یہ کہ جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں، جتنے بھی سرکاری اہلکار ہیں، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ یعنی کہ رعایا کے ساتھ، عام انسان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش نہ آئیں، بلکہ اگر کبھی کبھار ایسی صورتحال ہو تو صبر سے کام لیا جائے. اور راجا کا یعنی کہ بادشاہ کا، کس بادشاہ کا؟ راجا جامبو لوچن. تو راجا جامبو لوچن جو ہے اس حکم کی تعمیل ہر جگہ ہوا کرتی تھی. یعنی کہ جو سرکاری اہلکاروں کو کہا کرتے تھے وہ ویسا ہی کیا کرتے تھے. چنانچہ راجا جامبو لوچن جو ہے اس کا مزاج جو تھا وہ ادبی مزاج تھا، شگوف مزاج، لگاؤ تھا اسے کافی. کس کے ساتھ؟
ادب کے ساتھ. تو اس نے اپنے دربار میں متعدد یعنی کہ بہت سارے شعراء کرام اور ادیب جو ہیں جمع کیے تھے، شاعر جمع کیے تھے، اور راجا نے اپنے دربار میں کئی قصہ گو بھی رکھے تھے. یا قصہ گو کہتے ہیں جو کہانیاں کہنے والا ہوتا ہے، جیسے داستان سنانے والا، چونکہ داستان سننے اور سنانے کا ہی فن ہے. تو لہٰذا بادشاہ نے اپنے دربار میں داستان گو بھی رکھے تھے جو لوگوں کو داستانیں سنایا کرتے تھے. لوگ ان سے محظوظ ہوا کرتے تھے. چنانچہ اس نے یعنی کہ بادشاہ جمبو لوچن نے، راجا جمبو لوچن نے اپنے دربار میں جو درباری شاعر رکھے تھے اور جو قصہ گو رکھے تھے، وہ اچھی اچھی باتیں، کہانیاں، قصے ایک تو خود بھی سنتا تھا، دوسرا رعایا کو بھی سناتا تھا. تو اس سے یہ ایک تو خوش ہو جاتا تھا، ساتھ ساتھ میں عملی زندگی میں ان کے کام یہ قصے آ جایا کرتے تھے اور وہ محظوظ بھی ہوا کرتے تھے. وہ کبھی کبھی ان شعراء کی، ان ادیبوں کی، علماء کی کیا کرتا تھا، انعام و اکرام سے انہیں یعنی کہ ان کی قدر کے واسطے، ان کی عزت اور حوصلہ افزائی کے واسطے انہیں انعام و اکرام سے نوازتا تھا. اور ہاں، اکثر اپنے دربار میں شعر و شاعری کی محفلیں بھی منعقد کیا کرتا تھا. تو آج کے ویڈیو لیکچر میں اتنا ہی. آپ سے یہاں پہ اجازت لینا چاہیں گے. ایک اور نیا ویڈیو لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہو جائیں گے. جب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ نگہباں ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.